یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے عراق سے یا مصر سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کو بغض تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، داماد رسول حضرت عثمان غنی سے۔ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے مدینے میں آ کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جنگ احد میں ان کے قدم ہٹ گئے، کئی اور صحابہ بھی تھے جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے، وہ اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جبل الرما آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جب آپ غزوہ احد کی طرف، احد پہاڑ کی طرف جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی قدم ہٹے۔ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عثمان غنی کے بھی قدم ہٹے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں، ان کے قدم ہٹے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ وہ جنگ بدر کے اندر نہیں تھے۔ تیسری بات یہ کی کہ جب بیعت رضوان صلح حدیبیہ، جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 1400 صحابہ بیعت کرتے ہیں، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں تھے۔ اب وہ بندہ یہ سمجھا کہ یہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، چونکہ اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ دشمنی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھنے والا تھا، اور اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور جب جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا پہلی میری بات سن اور پھر اس کے بعد تجھے جہاں جانا ہے جا۔ جہاں تک کہ تو نے پہلا سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ان کے قدم ہٹے، تو جتنے بھی صحابہ کے قدم ہٹے اللہ نے ان ساروں کو معاف کر دیا، اور یہ قرآن میں آیا ہے عفا اللہ عنک، سورہ آل عمران میں اللہ نے تمام کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا پھر تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا؟ اور نمبر 2، حضرت جہاں تک تو نے یہ سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر میں آنے سے روکا، کہ اس لیے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کرو، تمہارا ان کی تیمارداری کرنا گویا اسی طرح ہے کہ تم بدر کے اندر شریک ہوئے۔ آج میں اور آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کرنے میں اگر کوئی کر لے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں ہیں، ہم القاب سے اس کو جو ہے پکارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابی میں شمار کیا، اور جو مال غنیمت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ مال غنیمت بھی ملا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب الفاظ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابی میں شمار کیا۔ یہ گویا وہ جہاد میں ہے، گویا کہ اپنی بیوی کی خدمت کرنا بھی جہاد سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جہاں تک تم نے کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بیعت کے اندر نہیں تھے، تو وہ بیعت لی کس لیے گئی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ان کا تو معزز وہ مقام بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین اور اپنا امیر بنا کے ان کو مکہ بھیجا، اور یہاں تک کہ نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ رکھا تو قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے 1400 صحابہ کی بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری طرف سے جواب ہے، اور جا مصر میں جا کے لوگوں کو جواب دے۔ کہ وہی میں بات کر رہا تھا کہ بندہ جب فتنے کا شکار ہو جائے اور تحقیق کے بغیر بات کرے تو پھر آج کل کے اسی طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر آپ کے اور میرے ایمان کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کا کوئی قرضہ باقی ہے تو میرے پاس کچھ مال ہے، میں اس کے لیے قرضہ ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شخص میرے عثمان کو برا کہتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔
اور آج بھی ان لوگوں کو شرم کر لینی چاہیے جو حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ کے بغض کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر بھی دنیا میں اگر علماء ایسے آ جائیں جو ان کا جنازہ پڑھانے والے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ گئے، پتہ نہیں زبان ان کی کیسے چلتی ہے کہ صحابہ کی بیٹھ کے گستاخی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حضرت والد صاحب کا کتنا خوبصورت آپ کے سامنے کئی دفعہ کہا کہ ایمان والے کے لیے تو ایک آنکھ صحابہ اور ایک آنکھ اہل بیت، اگر ایک آنکھ کسی کی خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے تو دونوں معزز ہیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے اندر، تیرے گھر کو اللہ وسیع کر دے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ۔